مفتی طارق مسعود اسپیشل. اور خواتین کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جب خواتین کو وراثت ملتی ہے نا باپ سے، بھائی کھا جاتا ہے. میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں، خاص طور پہ خواتین کو، جب تمہیں تمہارے والد سے وراثت ملے اس کو چھپا لو. کسی کو، اپنے بھائی کو بھی مت بتاؤ. شوہر بھی بہت قابل اعتماد ہو تو بتاؤ، ورنہ ممبر پہ بیٹھا ہوں شوہر کھا جائے گا. تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج ہمارے ہاں مذہب میں کسی حد تک نماز روزے کی تو ویلیو ہے. اصل میں تو نماز کی بھی ویلیو ختم ہو گئی ہے. فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں اس سے پتہ چل جائے گا. لیکن کم از کم نظریاتی طور پر نماز کو مانتے ہیں. کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے بھائی نماز فرض ہے، وہ کہے گا ہاں فرض ہے، بے شک نہ پڑھے. لیکن جو ہمارے آپس کے لین دین ہیں، معاملات ہیں، اس کو تو ہم نے دین کی فہرست سے ہی نکال دی ہے، اس کو مذہب کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آپس کے لین دین کو اور معاملات کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ٹھیک. سمجھ رہے ہو؟ آپس کے معاملات کو کیا کرنے کی ضرورت ہے بھائی؟ ٹھیک. اب میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر مسائل جو ہمارے خراب چل رہے ہیں وہ مالی معاملات میں ہی چل رہے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی ساری زندگی یہی چلاتے رہے بیچارے کہ مسلمان معاملات میں ٹھیک نہیں ہے. مسلمان معاملات میں ٹھیک بولو نہیں ہے. سب سے پہلا جو ہم سب نے کرنا ہے نا کام، یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو. سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ کو بہت پسند ہے، جو بہت پسند ہے اللہ کو. پہلے میں اس کو اور پکا کر دوں تاکہ آپ کی کھوپڑی میں انسٹال ہو جائے یہ بات. اللہ کو انسان میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ کہ یہ صرف میرا محتاج بن کے رہے، کسی غیر کا محتاج بولو نہ. اس کی نظر کسی غیر کی جیب پہ پڑے ہی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اس کو کہتے ہیں استغنا. غنی کا لفظ سنا ہے نا، عربی میں غنی مالدار کو بھی کہتے ہیں. اصل میں غنی مالدار کو نہیں کہتے، غنی اسے کہتے ہیں جو بے پرواہ ہو. تو چونکہ مالدار لوگ اکثر بے پرواہ ہوتے ہیں، ان کے پاس خود اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کو دوسرے کی جیب پہ نظر نہیں ہوتی، اس لیے عربی میں مالدار کو غنی کہا جاتا ہے. ورنہ غنی کا اصل لفظ کیا ہے؟ اصل مطلب کیا ہے؟ بے پرواہ. بے پرواہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی مر رہا ہے تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی. بے پرواہ کا مطلب کس کے پاس کتنی دولت ہے مجھے اس سے کوئی غرض بولو نہیں ہے. یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لو اللہ کا واسطہ. یہ نہیں ہے. مارکیٹ میں یہ کیا چل رہی ہے؟ شارٹ چل رہی ہے. یہ صفت بہت. آج رشتہ دار کسی کو بتاتے ہیں میری تنخواہ کتنی ہے؟ بولو نا. پوری آمدن کیوں نہیں بتاتا اس کو پتا ہے مانگے گا. اگر بتا دیا نا کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے تو یہ کیا کرے گا؟ بولو مانگے گا. فوراً نہیں مانگے گا، اس وقت تو کہے گا ویل ڈن، بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ آپ کی 1 کروڑ کی آمدن ہے، بہت اچھا لگا. اس کے بعد جا کے اس کو خواب نیند نہیں آئے گی پھر کہ اس کے پاس 1 کروڑ ہیں تو 1 کروڑ میں تو میں یہ بزنس بھی کر سکتا ہوں، 1 کروڑ میں تو میں یہ کام بھی کر سکتا ہوں، 1 کروڑ میں تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں. یہ ابھی ضرورت پڑی نہیں ہے اس کو. یا تو نا کینسر ہو گیا کسی کو خدا نہ خواستہ، کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی تو جڑوانے کے لیے پیسے مانگ رہا ہے. نہ ابھی تو کوئی ضرورت پڑی نہیں ہے. فوراً اس کو بزنس کے خیالات، فوراً بزنس کے پیکج بنانا دوسروں کے پیسوں پہ شروع کر دے گا. یہ نیچ حرکت ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھو میں بہت نالائق ہوں، میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا میں نیک ہوں. ہمیں پتا ہے ہم کیا ہیں، یہ تو قیامت میں ہی پتا چلے گا کون کتنا نیک ہے. لیکن کچھ چیزیں کھلی ہوتی ہیں تو وہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. میرے جتنے مالدار دوست ہیں، جتنے کروڑ پتی دوست ہیں، میرے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرتے ہوئے ان کو ڈر نہیں لگتا. سمجھ رہے ہو؟ نہیں یار میرا خیال ہے ابھی تو میرے مالی حالات پہلے سے بہت بہتر ہو گئے. پہلے اتنے ہم بہتر تو ہمیشہ سے ہی رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، غربت ہم نے کبھی دیکھی نہیں ہے. لیکن پہلے کی نسبت زیادہ اچھے ہیں. تو اس وقت بھی جب ہمارے پاس پھٹپٹی ہوتی تھی نا، پھٹپٹی،
جو میرے دو تاجر دوست ہیں آ کے بتاتے تھے اب میرے 20 اکاؤنٹ ہیں, ایک ارب روپے کھرب روپے پڑا ہوا ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا لگا, نائس ٹو میٹ یو, اس سے زیادہ نہیں. ان کو پتا تھا, میری عادت کا پتا چل گیا تھا, بھائی بتا دو کچھ نہیں کہے گا یہ آدمی, ٹھیک ہے نا, یہ کبھی یہ بھی نہیں کہے گا کہ اچھا 1 ارب روپے ہیں تو ایک بائک دلا دو, یا بائک نہیں دلا سکتے قرضہ دے دو, یا میرے مدرسے کو چندہ دے دو, یہ بھی نہیں. آج بعض مالدار لوگ کسی مولانا کو یہ بتاتے ہوئے نا کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے, ڈرتے ہیں, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کل یہ مولانا ہم سے چندہ مانگے گا. مانگنا بری چیز نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چندہ لیا ہے, لیکن چندہ مانگتے ہوئے اگر سامنے والا دباؤ میں آ گیا نا, دباؤ کا مطلب یہ کہ اب وہ کہہ رہا ہے یار بتا کے پھنس گیا یار, اب نہیں دو تو یہ بولیں گے اتنا پیسہ تو ہے, دے کیوں نہیں رہے, تو یہ طیب خاطر ہوئی, دل کی رضا ہوئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, مسلمان کا مال اس کی دل کی مکمل رضا کے بغیر حرام. 100% جب تک اطمینان نہ ہو نا دل سے دے رہا ہے. ابھی دیکھو کل ایک صاحب اپنی گاڑی بائک لے کر آئے, کیلوں کا شاپر لٹکا ہوا, بڑے بڑے لمبے لمبے کیلے نا, اپنے گھر لے کے جا رہے تھے. میں 2-3 احباب کے ساتھ گلی میں آ رہا تھا, کسی کام سے گیا تھا مسجد کی طرف, تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ان کی نیت یہ تھی کہ ایک کیلا وہ محبت میں مجھے بھی پکڑا دیں. ہم باتوں میں مشغول تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا پورا شاپر اٹھا کے لے آیا میں. ان کی نیت پورا شاپر دینے کی نہیں تھی, ان کی نیت تھی ایک کیلا. جب انہوں نے کہا نا مفتی صاحب کائنڈلی ادھر آئیں, اور کیلے کا شاپر انہوں نے اٹھایا, تو میں سمجھا کہ شاید یہ پورا شاپر دے رہے ہیں. ہم دماغی ہمارا کہیں اور لگا ہوا تھا, ہم پورا شاپر لے کے نکل لیے. وہ بیچارے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب جب میں شاپر لے کے آ رہا ہوں تو میرے ساتھ جو 2 دوست احباب تھے وہ ہنس رہے ہیں. میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں بڑا بھنڈ ہو گیا. میں نے کہا بھنڈ کیا؟ کہہ رہے ہیں وہ ایک کیلا دے رہے تھے, آپ باتوں میں پورا شاپر اٹھا کے لے آیا. وہ درجن کیلے ماشاءاللہ 2 درجن تو ہوں گے, اور بڑے بڑے زبردست کیلے. مجھے لگا یار یہ تو بڑی ذلت اور شرمندگی کی بات ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں دماغ میرا کہیں اور لگا ہوا تھا. میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ انکل کھڑے ہوئے مجھے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی وہیں کھڑے ہوئے ماشاءاللہ. میں نے کہا حضرت غلطی سے پورا شاپر لے آ جاؤں, میں واپس آ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں اب آپ لے جائیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ پورا شاپر آپ کے لیے تھا. انہوں نے کہا اب جو ہو کوئی بات نہیں لے جائیں, ظاہر ہے ایک شاپر پہ کیا کوئی مسئلہ کرے گا. جب انہوں نے اصرار کیا ہم شاپر لے آئے. دفتر میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا ناجائز کیلے ہیں کھا لو. مذاق کیا, کیلے تو جائز ہی تھے, انہوں نے اجازت دے دی نا. میں نے کہا ناجائز کیلے کیا کرو, پھوڑ دو. اچھا وہ پھر عصر کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے آئے. میں نے کہا شاید شاپر واپس لینے کے لیے آئے ہیں یہ. پھر میں نے ان سے سوری کی. میں نے کہا حضرت میرا دماغ پتہ نہیں کہاں لگا ہوا تھا, آپ شاید ایک کیلا دے رہے تھے, میں پورا شاپر ہی اٹھا کے لے آیا. انہوں نے کہا نہیں ارے اپنے پرانے دوست ہیں, اتنے کم ظرف نہیں ہے کہ ایک شاپر پہ وہ اتنا مریں گے, تو وہ کوئی اور مسئلے کے لیے آئے تھے. میں واقعی یہ سمجھا, میں نے کہا شاید اب سب کے سامنے نہیں مانگا جا رہا تھا, اب کہہ رہے کہ واپس کر بھائی میرا شاپر. تو یہ میں قصہ صرف مذاق برائے مذاق نہیں سنا رہا, یہ تو چھوٹا سا شاپر تھا نا کیلے کا. یہی اگر 8-10 لاکھ کی رقم ہوتی, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ گڈی نکالتے 8-10 لاکھ کی, اور اس میں سے 20 روپے مجھے ہدیہ دینے کے لیے, اور میں پوری گڈی لے کے چلا آتا, تو حلال ہوتا میرے لیے ہے بھائی, چاہے وہ بعد میں نہ بھی مانگے مجھ سے. ظاہر ہے بھائی دل میں ایک چیز آ گئی نا کہ طیب خاطر نہیں ہے. طیب خاطر کا مطلب دل کی مکمل خوشی نہیں ہے. تو خوب سمجھ لیں, جب بھی کسی سے چندہ مانگا جاتا ہے, کسی شخص کو مخاطب کر کے اتنے پیسے نکالو, بعض دفعہ انسان مروت میں آتا ہے, یار لوگ کیا کہیں گے, میں اتنا کروڑ پتی ہوں, میرے سے 5,000 روپے نہیں نکل رہے چندے کے لیے. اس سے انسان اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے پھر 5,000 کا نوٹ نکال دیتا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ 5,000 آپ کے لیے حلال بولو نہیں ہے. چندے کی عمومی اپیل تو کی جائے گی, یہ تو نبی کی سنت ہے,
عمومی اپیل کی جائے گی, بھائی جس نے دینا ہے دے دے. اسپیسیفک لوگوں کو کہنا آپ سے انسان شرم میں آتا ہے. تو میرے دوست احباب جتنے بھی ہیں ان کو پتا ہے مولانا صاحب ہوں, ٹھیک ہے نا, کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے ان کا, اس کے لیے چندے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے, لیکن وہ مجھے بتا دیتے ہیں. کیوں؟ میں نے اپنا امیج ان کے سامنے یہ بنا لیا, بھائی تمہاری بینک میں جتنے پیسے ہیں, تمہاری پینٹ میں جتنے پیسے ہیں وہ تمہارے ہیں, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میری نظر میں تم ارب پتی ہو یا رکشا چلاتے ہو, میری نظر میں کیا ہے, سیم. سمجھ رہے ہو؟ میری صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ اگر تم رکشا چلاتے ہو تو بھی ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگنے, اگر تم کروڑ پتی ہو تو بھی ہم نے تم سے پیسے نہیں مانگنے, نہ اپنی ضرورت کے لیے مانگنے نہ بزنس کے لیے مانگنے. ہم اس کے قائل ہیں بزنس ہم اس رقم سے کریں گے جو ہماری پینٹ کی جیب میں ہو. دوسروں کی پینٹوں میں کیا رکھا ہوا ہے اس سے ہمیں کوئی غرض, بولتے کیوں نہیں ہے. اور یہ جو پیسے لے کے بزنس کر رہے ہوتے ہیں, جائز ہے, چند لوگوں کا پیسے ملا کے بزنس کرنا یہ جائز ہے, حرام نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن اس میں فراڈ آج کل بہت ہو رہا ہے, گڑبڑ بہت ہو رہی ہے. دوسرے کا پیسہ انسان داؤ پہ لگاتا ہے, اپنا پیسہ داؤ پہ نہیں لگاتا. اور خواتین کے ساتھ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جب خواتین کو وراثت ملتی ہے نا باپ سے, بھائی کھا جاتا ہے. آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں, خاص طور پہ خواتین کو, جب تمہیں تمہارے والد سے وراثت ملے اس کو چھپا لو, کسی کو, اپنے بھائی کو بھی مت بتاؤ. شوہر بھی بہت قابل اعتماد ہو تو بتاؤ, ورنہ ممبر پہ بیٹھا ہوں شوہر کھا جائے گا, بتا دوں آپ. چاہے وہ تبلیغی ہو, چاہے وہ ریونڈ کا ہو, چاہے وہ جامعۃ الرشید کا ہو, چاہے وہ کسی مدرسے کا ہو, کھا جائے گا. وہ لکھ کے لے لو, کھا جائے گا. اللہ ماشاء اللہ چند لوگ ہیں نیک ہیں, سارے برے نہیں ہیں, کھا جائے گا. اس لیے خواتین کو کہتا ہوں اپنے شوہر کو بھی مت بتاؤ. وہ پتہ ہے کیسے کھائے گا, یا تو بہت بڑا چور ہوگا تو لاکر سے نکال کے کھا جائے گا, لیکن اتنے بھی ہم برے نہیں ہیں کہ اتنے چور ہماری سوسائٹی میں پیدا ہو گئے ہیں. لیکن جو دیندار آدمی ہوگا وہ تہذیب والے طریقے سے کھائے گا. سمجھ رہے ہو؟ وہ کس طریقے سے کھائے گا, تمیز سے کھائے گا. وہ بیگم کو کہے گا تمہارے پاس اتنا سونا پڑا ہوا ہے, کسی کاروبار میں ہی لگا دو. کیا کر لو بھائی, کسی کاروبار میں ہی لگا دو. میرے پاس ایک بڑا بہترین پلاٹ ہے, میں پلاٹ خرید کے بیچوں گا, جو پروفٹ ہوگا بیگم ہم آدھا آدھا کریں گے. اس کے بعد گیا وہ پیسہ, ختم, برباد. شوہر سے نکلوائے گا کون؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو یہ شوہر کے برے ہونے کی دلیل ہے کہ تو اپنی بیوی کے مال کا محافظ ہے نا. تجھے کیا چاہیے تھا, جب کسی نے اپنی بیٹی تیرے حوالے کی ہے تو اس کے مال کی حفاظت کر, نہ کہ تجھے کیا کاروبار کا تجربہ ہے, کبھی زندگی میں تو نے ایک ٹماٹر نہیں بیچا. اپنا لگا پیسہ, جب 10 سال تک تجربہ ہو جائے نا کہ اس پیسے میں پروفٹ ہی ہے, نقصان نہیں ہے, پھر اس کو بڑھانے کے لیے آپ لگا سکتے ہو. پھر بھی نہ لگاؤ. میں تو کہتا ہوں خواتین کا پیسہ اکثر شوہر کھا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ, شوہر نہیں کھائے گا تو اس کے بھائی بولو کھا جائیں گے. سگا بھائی کھائے گا. سگا بھائی نہیں ہوگا تو چاچو, جس کو پہلے چچا کہا جاتا تھا اب کیا کہتے ہیں, چاچو, بروزن چاقو, وہ کھا جائے گا. خواتین کا پیسہ چور نہیں کھاتے, اس کے اپنے ریلیٹیوز کھا جاتے ہیں. اور خواتین نرم دل کی ہوتی ہیں, جب ان کو کہا جاتا ہے دیکھو یہ اتنا زبردست پیکج, اور ظاہر ہے پیسے کو ڈبل کرنے کا شوق دنیا میں ہر شخص کو ہوتا ہے. کسی خاتون کو اپنے ابا سے 1 کروڑ کی وراثت ملی ہے, اس کا دل چاہے گا کہ یہ 1 کروڑ کسی طریقے سے کتنے ہو جائیں, 2 کروڑ. سمجھ رہے ہو؟ پھر یہ 2 اگلے سال کتنے ہو جائیں, 4 کروڑ. تو جو بھی کوئی ایسا پیکج لے کے آتا ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ کو 2 کرنے کا پیکج ہے, تو وہ پھر وہ اس کو سمجھاتا ہے ایکچولی دیکھیں یہ وہ, برباد گئے. میرے گھر والوں کو بھی جو کچھ ملا نا, وراثت میں ملا یا سونا وونا ملا,
میں نے اب تک نہیں لیا. حالانکہ کاروبار ہم بھی کرتے ہیں بھائی, کیا خیال ہے؟ نہیں لیا اب تک نہیں. کتنے سال ہو گئے میری شادیوں کو, یعنی پرانی والی تو بہت پرانی ہو گئی شادی, اور اس کے بعد پھر بھی کتنا سچ, جس میرے گھر والوں سے کوئی خاتون جا کے پوچھ سکتی ہیں, مجھے نہیں پتا ہوتا میرے گھر والوں کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں, ان کے پرس میں ان کا ذاتی کتنا سونا ہے نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اپنے شیخ سے ایک بات سیکھی ہے, بھائی ہمیشہ یہ دیکھو تمہاری جیب میں کیا ہے, بس دوسرے کے چاہے وہ اپنی بیوی ہی کیوں نہ ہو, بھول جاؤ اس کی جیب میں کیا ہے. گھر والوں نے کئی دفعہ کہا بھی یہ کاروبار میں لگاؤ, نہ, کل ڈوب جائیں گے, تعلقات کیا ہوں گے, بولو خراب. نہ بھی خراب ہو تعلقات, انگلی اٹھ سکتی ہے کہ ایسا تو نہیں انہوں نے ڈبوئے ہوں, وسوسہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. جب یہ مزاربت اسکینڈل نہیں شروع ہوا تھا, ایک مفتی آیا تھا فراڈی, ہر پاگل سے پاگل تو پاکستان میں مفتی بنا ہوا ہے, جن چڑیل بھوت بھگانے والا مفتی, کاروبار میں لوگوں کے پیسے لے کے لگانے والا جو بزنس مین ہونا چاہیے اس کے نام کے ساتھ بھی کیا لگا ہوا ہے, مفتی. ہر پاگل آدمی کے نام کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے, مفتی. خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہے مفتی فلاں صاحب, مفتی فلاں صاحب, کوئی کرائٹیریا ہے ہی نہیں بھائی. تو جب مزاربت اسکینڈل شروع ہوا تھا نا, تو اس وقت بہت لوگوں نے کہا اتنا پیسہ لگاؤ. رفیع بھائی بھی آئے تھے ہم سے مشورہ لینے کے لیے, اتنے پیسے بہت زبردست ڈبل کر کے. میں نے کہا یہ ٹوٹل A to Z فراڈ ہے. قسمیں اٹھا کے کہہ رہا تھا میں, قسمیں اٹھا کہہ رہے ہیں نہیں اتنے بڑے بڑے علماء نے پیسہ لگایا. میں نے کہا ہم علماء کے جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں دین کے معاملات میں. مسئلہ بتائیں, شرعی مسائل بتائیں, یہ بتائیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے. میں نے کہا کاروبار کے معاملے میں حلال حرام میں تو علماء کی رائے معتبر ہے, یہ کاروبار پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے, نقصان دہ ہے یا بیڑا غرق ہوگا, اس میں علماء کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے. بھائی آپ کے گردے میں پتھری ہے, یہ مفتی صاحب بتائیں گے یہ پتھری کیسے نکلے گی, یہ ڈاکٹر بتائے گا. کہ وہ ڈاکٹر مفتی بھی ہے, اس کا مطلب نہ وہ ڈاکٹر ہے نہ وہ مفتی ہے, کوئی بھی کام اس نے ڈھنگ سے نہیں کیا. بھائی کسی ایک فیلڈ میں ماہر ہوتا تو دوسرے کے لیے ٹائم تھا کہاں ملتا اس کو. اس کا مطلب جو ڈاکٹر بھی ہے مفتی بھی ہے, نہ وہ ڈاکٹر ہے اب نہ وہ ڈھنگ کا مفتی ہے. یہ ہو رہا ہے. جن چڑیل بھوت بھی بھگاتا ہے مفتی بھی ہے, اس کا مفتی تو ہے نہیں, اور جن چڑیل بھوت بھگانے والے ویسے ہی کچھ بھی نہیں آتا ان کو. تو جو کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سب کچھ ہوتا ہے. خلاصہ یہ نکلا جو کچھ بھی نہیں ہوتا نا وہ کیا ہوتا ہے. دیکھو 2 نمبر حکیم سے آپ پوچھو گے نا گردوں کا مسئلہ, وہ گردوں کا بتائے گا. آپ اس کو پوچھو گے پیٹ کی بیماریاں بتائے گا, شوگر کنٹرول کرنے کے طریقے وہ بتائے گا, کینسر کے علاج وہ بتائے گا, فلانا علاج وہ بتائے گا, ڈمکانا علاج وہ بتائے گا. یہ اس کی علامت ہے اس کو کچھ بھی نہیں آتا. یہ اس کی علامت ہے کہ اس کو, کیونکہ اتنی ساری چیزوں میں ایک آدمی ایکسپرٹ بولو نا نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر کے پاس آپ جاؤ نا, جو گلے کا ڈاکٹر ہے گلے کے بارے میں بتائے گا. گردوں کی بات کرو وہ کہے گا بھائی اس کے لیے کڈنی کے اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جاؤ. میں نے خود تجربے کیے ہیں, حالانکہ وہ کڈنی پڑھا ہوا ہے اس نے, لیکن وہ فوراً کہہ دے گا میں اسپیشلسٹ نہیں ہوں. اس سے شوگر کی بات کرو بولے گا بھائی یہ کس کا ہیڈیک ہے, یہ شوگر اسپیشلسٹ کے پاس, کیونکہ اس کو اپنی فیلڈ میں مہارت ہے. اس لیے وہ کہتا ہے آپ گلا کان ناک کان حلق کے مسائل مجھ سے پوچھیں کائنڈلی, آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. لیکن پاکستان میں پتھر اٹھاؤ حکیم نکلے گا, پتھر اٹھاؤ ڈاکٹر نکلے گا. حکیموں میں بھی فراڈ ہے, ڈاکٹروں میں بھی, ہر جگہ ہے, اور اچھے بھی ہیں, حکیموں میں اچھے بھی ہیں, ڈاکٹر میں بھی اچھے ہیں. لیکن فراڈی آدمی کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, سب کچھ پتا ہوتا ہے. تو جس کو میرے بھائی سب کچھ پتا ہے اٹ مینس اسے کچھ بھی نہیں پتا. عبقری کا میں نے بتایا تھا نا پچھلے ہفتے, ہر بیماری کا علاج عبقری رسالے میں آپ کو ملے گا. ہر مسئلے کا حل کس کے پاس ہے, عبقری کے پاس. اس کا مطلب کسی مسئلے کا حل خدا کی قسم عبقری کے پاس نہیں ہے, تبھی ہر مسئلے کا حل ہے اس کے پاس. ہائے ہائے, جب میں نے بیان کیا نا عبقری کے بارے میں تو کسی نے کہا آپ کے فلاں بزرگ اس سے بیعت ہیں یا فلاں نے خلافت دی ہوئی ہے. بھائی وہی بات آ جاتی ہے, ہم علماء کے قائل ہیں علم میں. علمی بات کوئی علماء سے نقل کر کے ہمیں بتاؤ گے ہم مانیں گے,
یہ روحانی عامل, ٹوپی ڈرامے اور یہ جو چیزیں آ رہی ہیں نا مارکیٹ میں, جو علماء کی فیلڈ ہی نہیں ہے, اس میں بھائی علماء سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہاں پیسہ لگایا جائے کہاں نہیں لگایا جائے. مجھ سے لوگ آ کے مشورہ لیتے ہیں بزنس کا, کاروبار کا. میں کہتا ہوں خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم نے تو کاروبار میں بہت پیسہ برباد کیا. ہم نے کہا ہم سے بس یہ تجربہ سیکھ لو کہ اپنا پیسہ کسی کو کبھی بھی مت پکڑاؤ, نہ اپنے ابا کو نہ اپنے بھائی کو. ابا کو بھی مت دو, ابا کو دینا ہے تو ہدیے کی نیت سے دو, میرے والد صاحب اتنے اچھے ہیں یہ لیں ابو آپ کو گفٹ, اس طرح دو ثواب ملے گا. کاروبار کے لیے ابا کو دے دیے پیسے, سوائے ان ابا کے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, ابا کو دے دیے تو بس گئے, اب نہیں ملتے کیونکہ وہ تو ابا ہے. وہ اس کا وہ کہے گا تیرا باپو نکال کے دکھا, صحیح ہے نا, وہ کون نکالے گا, ابا سے لڑے گا کون. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو وہ کیا بات کر رہا تھا, میں جلدی سے بات کو کمپلیٹ کروں, وہ باتیں ادھر ادھر بہت جا رہی ہیں. تو وہ کاروبار کی بات کر رہا تھا نا, بہنوں کو لوٹا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. بھائی پیسہ لے کے لگاتے ہیں, ڈبو دیتے ہیں. جب وراثت ملتی ہے تو چھوٹے نابالغ بچوں کا مال برباد ہوتا ہے, نابالغ بچوں کا مال برباد ہوتا ہے. ہاں مزاربت اسکینڈل کی بات کر رہا تھا, اتنا میں نے لوگوں کو منع کیا. میں نے کہا بھائی پاکستان ہے, اتنا کافی ہے فراڈ ہونے کے لیے کہ پاکستان ہے. اتنا بڑا بزنس, ایک آدمی پیسہ دے رہا ہے ڈبل کر کے واپس. یہ تو یہودی اتنا پروفٹ نہیں دیتا. لوگ اندھے ہو گئے تھے بھائی, نا 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 نا. مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے, مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا بھائی یہ بہت بڑا اسکینڈل بنے گا, اس سے داڑھی والے بدنام ہو جائیں گے. نہ ایسا ہوس اس وقت لوگوں کے دماغوں پہ بھوت سوار تھا نا. نہیں بھائی ادھر 1 کروڑ دو, ادھر 2 کروڑ. وہ بھی بڑا ڈرامے باز تھا فلم, ادھر سے دے رہا ہے ادھر سے 2 کروڑ دے رہا ہے اس نیت سے کہ پھر 4 کروڑ دے گا. یہ صحیح ہے نا. جب 1 کروڑ کے 2 کروڑ کوئی بنا کے آپ کو دے دے تو پھر جس کے 2 کروڑ بنے اس کو 2 کو 4 کرنے کا دل نہیں چاہے گا. ہوس تو کبھی دنیا میں ختم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, اگر انسان کو, بخاری مسلم کی حدیث, انسان کو سونے کا بھرا ہوا جنگل دے دیا جائے نا تو وہ چپ کر کے نہیں بیٹھ جائے گا بھائی سونے کی وادی ہے. وہ کہے گا کاش یہ ایسی 2 وادیاں اور ہوں. فوراً بزنس کا سوچے گا وہ کہ یار اس کو ڈبل کس طرح کروں میں. فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, انسان کی توند قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی. کسی کا باپ بھی نہیں بھر سکتا یہ توند, جب تک قبر میں مٹی نہیں گھسے گی منہ کے اندر. ایک اصول بنا دو بھائی, دنیا مسافر خانہ ہے. جتنا میرے اللہ نے عزت کے ساتھ روزی روٹی دے دی بس میرا پیٹ اس سے بھر گیا, ختم. پاپوں سے بھرے اللہ, سوکھی روٹی سے بھرے, ہم راضی ہیں اللہ کی تقدیر پہ. جاؤ ایسی کی تیسی, نہیں ہے گھر باڑ میں جائے, نہیں ہے جاؤ ریڈی پہ سوئیں گے, ٹماٹر بیچیں گے. سمجھتے ہو جب تک کھوپڑی میں یہ چیز نہیں بٹھاؤ گے نا, گھٹیا طریقے سے پیسہ کماتے رہو گے ہمیشہ. دکانداروں کو دیکھو نا, کچھ طریقے پیسہ کمانے کے ناجائز ہوتے ہیں, کچھ ناجائز نہیں لیکن غیر اخلاقی ہوتے ہیں. اتنا زیادہ کسٹمر کے پیچھے بھاگنا ایسے جیسے بھیک مانگ رہے ہو. یار چھوڑ دو اس کو یار, جو تمہاری قسمت کا کسٹمر ہوگا تمہاری دکان پہ آ جائے گا. تم نے اشتہار لگا دیا لیکن آپ دیکھو کسٹمر کے پیچھے 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 پیچھے, سر آپ آئیے پلیز آئیے پلیز آئیے. ہوٹلوں میں دیکھ لو آپ کیا ہو رہا ہے, کوئی بندہ گزر رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ہمارے ہوٹل میں گھسو. بھائی چھوڑ دو یار, کیوں بھکاری پن. بھیک مانگنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے لوگوں سے جا کے ہاتھ پھیلانا, ایک طریقہ ہوتا ہے کسٹمر سے بھیک مانگنا کہ تم مجھ سے خریدو چیز. اللہ کو یہ بھکاری پن پسند, بولتے کیوں نہیں, پسند نہیں ہے. اللہ کہتا ہے سر اٹھا کے جیو. آپ بھی تو کسٹمر کو کچھ بیچ رہے ہو نا, اس کو فائدہ دے رہے ہو, تو بھی کس بات کی بھائی, اس کے سامنے جھکنا کس بات کا. پہلے سعودی عرب میں کی دکانوں میں بڑا استغنا تھا, اب عرب بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے فرماتے تھے سعودی عرب ہم جاتے تھے نا کوئی چیز خریدنے, عربی کی دکان پہ ہوگی, یہ گھڑی دکھاؤ, وہ کہتا یہ دیکھ لو نا رکھی ہوئی ہے نا. صحیح ہے. ایک آدھ دفعہ دکھا دی, اس کے بعد لینا ہے لو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. کہا یہاں کیا ہوتا ہے, پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے, فون آئے گا لے رہے ہیں کائنڈلی. بس کرو بھائی, کیوں مخلوق کے سامنے زبان ٹیڑھی نہیں کرنی, بس جھکنا نہیں ہے مخلوق کے سامنے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ تکبر کریں, بد اخلاقی کریں, نہ بد اخلاقی نہ کریں.
اپنے کسٹمر سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں, عزت دیں, چاپلوسی مت کرو. عزت دینا, خوش اخلاقی سے پیش آنا الگ چیز ہے, چاپلوسی کرنا الگ. آج دکاندار کسٹمر کی چاپلوسی کر رہا ہے, خوشامدیں کر رہا ہے, بھکاری پن بنا ہوا ہے. کسی مارکیٹ سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے نا, ہاں باجی ادھر آئے بیٹھے, ٹھیک ہے نا. صوفی صاحب وہ جا رہے اپنے کام سے, اسٹول اس کے پیچھے پیچھے لے کے جا رہے ہیں, ادھر آ جا بس. ایسے ہی موقع کے لیے نبی نے فرمایا کہ الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, خبردار کسی انسان کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنے رزق کا آخری نوالا بھی نہ کھا لے. ایک لقمہ بھی میرے اور آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے نا, وہ کسی اور کے پیٹ میں نہیں جا سکتا. فاجملوا فی الطلب, فرمایا پھر رزق طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو. جو تمہارے مقدر کا ہے وہ تمہیں مل کے رہے گا, تو ذلیل ہونے سے کیا فائدہ بھائی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مت اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرو, مت بھیک مانگو لوگوں سے, مت کاروبار کے نام پہ الو بناؤ. میرا مقصد آپ کو بتانا, یہ خودداری پیدا کرو اپنے اندر. کیا پیدا کرو؟ خودداری. اپنا کھاؤ, اپنا کماؤ, کسی کی جیب پہ نظر مت رکھو. اور اس کی علامت کیا ہے؟ آپ کا دوست اپنی پوری آمدن آپ کو بتاتے ہوئے ہچکچائے نہیں. اگر آپ کے ریلیٹو آپ کو اپنی پوری تنخواہ, پوری آمدن بتاتے ہوئے ہچکچا رہے ہیں, اس کا مطلب وہ برے نہیں ہیں, آپ برے ہو. ان کو آپ سے خطرہ ہے کہ اگر ان کو بتا دیا نا میرے پاس کتنا پیسہ ہے, تو میرا پیسہ سیو بولو نہیں ہے. لوگ حکومت کو پورا پیسہ کیوں نہیں بتاتے؟ ان کو پتا ہے سیو نہیں ہے, ٹیکس ٹھیک ٹھاک ٹیکس لگ جائے گا. تو یہی کام کہاں ہو رہا ہے؟ یہی بھائی کو بتاتے ہوئے, بہن کو بتاتے ہوئے, شوہر بیوی کو بتاتے ہوئے, بیوی شوہر کو بتاتے ہوئے. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ میرے میاں مجھے پوری آمدن بتاتے ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنا کما رہے ہیں, بتاتے ہی نہیں ہیں. میں نے کہا آپ کے جو میاں آپ کو نہیں بتا رہے نا آپ کی کتنی, اب ان کی کتنی آمدن ہے, یہ آپ کا فالٹ ہے. یہ کس کا فالٹ ہے؟ اس کو ڈر ہے, اس کو ڈر ہے کہ میرا پیسہ سیو بولو نہیں رہے. اور میں نے کہا آپ کے پاس بھی جتنا گولڈ ہے, جتنا پیسہ ادھر ادھر سے آپ کو ملتا ہے, آپ اپنے شوہر کو بتاتی ہو؟ کہتی ہے نہیں. میں نے کہا یہ آپ کے شوہر کے غلط ہونے کی بولو نا علامت. نہ شوہر کو بیوی پہ اعتماد ہے اور نہ بیوی کو شوہر پہ اعتماد. سمجھتا نہیں ہے بات کو. شوہر بھی نہیں بتاتا بیوی کو, اس کو پتا ہے اتنے خرچے بڑھا دے گی کہ میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اور بیوی بھی نہیں بتاتی میاں کو, اس کو پتا ہے جب اس کو میاں کو پتا چلے گا اچھا میری بیگم کے پاس تو اتنا پیسہ آ رہا ہے, وہ بھی گھر میں ہاتھ کھینچ لے گا. سمجھتے ہو؟ وہ بھی جو اس نے لائف دی ہوئی ہے اس میں کیا کرے گا؟ ڈنڈی مارنا شروع کر دے گا. تو یہ ہماری سوسائٹی کا ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ ہمارے سامنے کوئی کسی کو اپنی آمدن اور بتانی بھی نہیں چاہیے, وہ ٹینشن دے گا آپ کو. وہ کیا کرے گا؟ یہ تو میں نے بتایا کہ لوگ پیسہ مانگتے ہیں ضرورت کی بیس پہ نہیں بلکہ عیاشی کے لیے. دوسرے کے پیسے سے بزنس کریں گے اور پھر ڈبو کے بیٹھ جائیں گے, پھر اس کو بول دیں گے کہ دیکھو. آپ کو لوگ حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ میں پہلے اس بات پہ بہت حیران ہوتا تھا کہ مالک مکان لوگ اکثر کرایہ داروں کو بہت ٹینشن دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مالک مکان اور کرایہ داروں میں یہ جھگڑے, نل کا ٹوٹ گیا, کرایہ دار کہہ رہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے, مالک مکان کہہ رہے نہیں ہم نہیں لگائیں گے. یہ جھگڑے بہت ہوتے ہیں نا. بولتے کیوں نہیں بھائی, گھر پرانا ہو گیا کلر کرا کے دو. کرایہ دار کہہ رہا ہوتا ہے مالک مکان سے کیا کرا کے دو؟ کلر کرا کے دو. مالک مکان کہتا ہے ہم نہیں کرائیں گے, کرایہ دار کہتا ہے تمہارا گھر ہے تمہاری ذمہ داری ہے. یہ پھڈے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے؟ بل زیادہ آ گیا, اس پہ جھگڑے مالک مکان, موٹر خراب, اس پہ جھگڑے. ہر گھر میں مالک مکان اور کرایہ دار کا کچھ نہ کچھ پٹیک بولو چل رہی. میں یہ سمجھتا تھا کہ مالک مکانوں کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے کرایہ داروں پر, لیکن یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے.
یہ زیادتی دونوں کی طرف سے ہوتی ہے. اصل میں ہماری سوسائٹی میں کسی کو کسی پہ اعتماد اب رہا نہیں ہے. جب کرایہ دار مالک مکان کو فون کر کے کہتا ہے نا نلکا ٹوٹ گیا ہے یہ صحیح کرا دو, مالک مکان کے دل میں پتہ ہے کیا آئے گا, اس نے جان کر بے احتیاطی کی ہے, اپنا گھر سمجھ کے اس نے استعمال نہیں کیا. اگر میں نے اس کو نلکے کے پیسے دے دیے نا, کل دوسرا نلکا توڑے گا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر میں اتنا اچھا بن گیا نا, نلکا ٹوٹ گیا یہ لو, اگلے دن کہے گا ٹائل اکھڑ گئی ہے واش روم کی, پرسوں کہے گا وہ لائن لیک کر گئی ہے گٹر لائن, ترسوں کہے گا سیڑھیوں کا ایک وہ اکھڑ گیا ہے, اس اگلے دن کہے گا کھڑکی گر گئی ہے, چوتھے دن کہے گا زلزلہ آ گیا پورا گھر تباہ ہو گیا ہے. اور یہ ہوتا ہے. اور کرایہ دار کو بھی مالک مکان پر اعتماد نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر واقعی میں بھی نلکا ٹوٹا ہے نا تو میں بولوں گا تو پہلی دفعہ میں پیسے نہیں ملیں گے, لہذا وہ جتنا کیس ہوتا ہے نا اس کو ڈبل کر کے پیش کرتا ہے کہ خرچہ ڈبل کر کے بتاؤ, ہو سکتا ہے لچڑ پنے میں آدھا کم از کم نکل آئے. نہیں آئی میرے خیال ہے بات؟ یعنی جتنا خرچہ آ رہا ہے نا ڈبل کر کے بتائے گا, ڈبل. تو دونوں کو ایک دوسرے پر, اور یہ پاکستان میں مسئلہ ہے یہ, جب بھی آپ کسی سے بزنس کر رہے ہوتے ہو آپ کو پتا ہے جو پہلے ٹوپی کرا دے گا وہ حاوی آ جائے گا. اگر آپ نے شرافت سے معاملہ کرنے کی کوشش کی تو دوسرا آپ کے اوپر پورا ہیلمٹ لا کے تھوپ دے گا وہ. اسی لیے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, لچڑپن دکھا رہے ہوتے ہیں, ہے ہی نہیں میرے پاس میں کہاں سے دوں, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں بھائی میں ہے ہی نہیں, ان کو پتا ہے بول دیا نا ہے وہ تو پھر تو نچوڑ دے گا مجھے. صحیح ہے, گھننے بن رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ کاروبار میں پیسے لگائے نا, طے یہ ہوا تھا کہ ہر مہینے جو ہے وہ اصل رقم تو ڈبو دی اس نے, اصل رقم نہیں, جو پروفٹ تھا وہ تو ہوا نہیں. اب طے یہ ہوا کہ تھوڑے تھوڑے کر کے جو میرا قرضہ ہے نا وہ لوٹائے گا وہ ہر مہینے. اب میں جب بھی اس کے گھر جا رہا ہوں نا پیسے مانگنے, میرا بچہ بیمار, میرے ماموں کی طبیعت خراب, میرے چاچو کو یہ ہو گیا, میں نے کہا ایک ہی دفعہ جتنے لوگوں کا انتقال کروانا ہے نا لسٹ بنا کے دے دے مجھے, تو میں اتنا بیزار آ گیا. ایک دفعہ جس کی ٹانگ ٹوٹنی ہے, جس کا بائک سے گر کے کھوپڑا خراب ہونا ہے, ایک دفعہ لسٹ بنا دے, اور جو بچ جائے نا خاندان میں وہ مجھے بتا دے, میں اس تاریخ کو آ جاؤں گا. یہ ہر جگہ ہوتا ہے. جب آپ پیسے مانگنے جاؤ وہ کہے گا بھائی میرے یہ ہو گیا, اس دفعہ یوں ہو گیا, اس دفعہ یوں ہو گیا. اور ہمارے تو پیسوں کے معاملات بہت چلے ہیں لوگوں سے, بہت کم لوگ اس معاملے میں کلیئر ہیں. تو بھائی خودداری پیدا کرو. کیا پیدا کرو؟ اور یہ خودداری اس وقت تک خدا کی قسم پیدا نہیں ہوگی جب تک دولت سے محبت ختم نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو؟ اور دولت سے محبت کیسے ختم ہوتی ہے؟ دنیا کیا ہے میرے بھائی؟ مسافر خانہ. ٹماٹر کھا کے بھی گزر جائے گی, اور چائے پاپوں میں ڈبو کے کھانے کا اپنا مزہ ہے, اس طرح بھی گزر جائے گی, اور برگر کھا کے بھی گزر جائے گی. تو برگر جو اپنے پیسوں کا ہو بہت اچھا ہوتا ہے, تو دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھ کے اگر پیزا برگر کھا رہے ہو اس سے بہتر تھا رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی کھا کے عزت کے ساتھ جی لیتے. مجھے ایک دوست کا جملہ بہت اچھا یاد آ رہا ہے, رکھ دو بیٹا اس کو نیچے رکھ دو. ایک گنے والا تھا, گنے کے رس والا. بعض لوگ غریب ہوتے ہیں, مالدار ہوتے ہیں اندر سے. یہ جو آج کل لوگوں کو مالدار بنانے کی بتایا جا رہا ہے نا, پیسہ سب کچھ ہوتا ہے, خدا کی قسم نہیں ہے. دل کا غنا پیدا کرو اپنے اندر. اگر ظاہری دولت آ گئی اور دل میں غنا نہیں ہے تو یہ شخص بھی غریب ہے. کیوں؟ یہ کبھی سکون میں نہیں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چاہے گا کہ سونے کا ایک جنگل ہے تو کاش یہ جنگل کیا ہو جائے؟ ڈبل ہو جائے. کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. سکون اسی کو مل رہا ہے جو قناعت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ جتنا اللہ نے مجھے دیا میرے لیے کافی, بس اسی میں جیوں گا. اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو بھائی ہماری یہ انکم ہے, بیگم اسی میں ہم نے جینا ہے, رہنا ہے تو رہو ورنہ پتلی گلی سے بولو نکلو. ہمارے نبی نے اپنی ازواج کو یہی کہا ہے. ہمارے نبی تو غربت میں تھے, 9 بیویاں تھیں. امہات المومنین نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں مال چاہیے. تو نبی نے فرمایا کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے, میں تو صبح آتا ہے شام سے پہلے صدقہ, میں تو مال رکھ ہی نہیں سکتا. ہمارے نبی کو اللہ نے کچھ خاص غربت آپ کے لیے, یعنی غربت کا انتخاب کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اس میں کچھ حکمتیں تھیں.
تو بہت ساری حکمتیں تھیں اس میں. تو جب ہم نبی کی ازواج نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے گھر میں تو فاقے ہو رہے ہیں, تو نبی نے یہ ظلم نہیں کیا کہ نہیں جی اسی فاقے میں رہنا ہے, نہ. نبی نے کیا فرمایا, بھائی بہت مالدار لوگ ہیں دنیا میں, اور اس زمانے میں طلاق یافتہ بیوہ کی شادی بھی ٹھگ سے ہوتی تھی, یہ مسائل نہیں تھے, اچھی جگہ پہ ہی ہوتی تھی, مالداروں میں ہی ہوتی تھی. تو نبی نے کیا فرمایا, قرآن میں اللہ نے آیتیں نازل کی کہ آپ اپنی ازواج کو کہہ دیجئے بھائی اگر دنیا کا مال و متاع چاہیے تو میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں, تمہیں طلاق کا اختیار دیتا ہوں, جہاں چاہے نکاح کرو بھائی, دولت بھی ملے گی اور خوب پیسہ بھی ملے گا, اور اگر میرے ساتھ گزارا کرنا ہے تو اسی غربت میں گزارا کرنا پڑے گا. سب بیویوں کو آپ نے طلاق کا اختیار دیا ہے بلا کے. اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ شوہر بیوی کو بھی طلاق کا رائٹ دے سکتا ہے. ساری ازواج کو آپ نے, حضرت عائشہ کو بھی اختیار دیا. حضرت عائشہ چونکہ نو عمر تھیں, ان سے کہا جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا, اپنے گھر میں جا کے پہلے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا, افیکا اشاور یا رسول اللہ, آپ کے بارے میں گھر میں مشورہ کروں کہ آپ کے ساتھ رہنے کے نہیں رہنا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی ہم اس غربت پہ راضی ہیں. تو آج بھی میں کہتا ہوں بھائی زیادہ ٹینشن مت لو, تمہاری آمدن کم ہے, بیگم کو بتا دو بیگم اسی میں گزارا کرنا ہے, میں چوری نہیں کروں گا, لوگوں سے بھیک نہیں مانگوں. جا کے کبھی وسیم سے قرضہ مانگ رہا ہے, کبھی غفار سے, کبھی ستار سے, کبھی کسی نمونے سے جا کے, کبھی کسی نمونے سے, یہ ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, بی بچوں کی فیسیں نہیں پڑھاؤ اسکول میں بچوں کو, اگر نہیں ہے فیسیں بھائی ٹماٹر بیچے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹماٹر والے زیادہ کما رہے ہیں آج کل, یہ گنے والے آپ کیا سمجھ رہے ہو, یہ گھننے ہیں گنے والے. اللہ ان کی آمدن میں برکت دے, محنت کر کے کما رہے ہیں. بے شک اس میں وہ اسکرین بھی ڈال رہے ہیں اور کلر بھی ڈال رہے ہیں, چوری سے تو پھر بھی بہتر ہے نا, بتا کے ڈال رہے ہیں آج کل, پہلے چھپاتے تھے. تو محنت کر رہے ہیں نا, کیا خیال ہے. تو بیگم سے بولو بھائی میں جو کر سکتا ہوں میں اس سے زیادہ نہیں ہے, میں ادھر جا کے اس سے پیسہ مانگو, اس سے جو ہے اسی میں گزارا کرنا ہے. ہاں خدا نخواستہ کوئی موت زندگی کا مسئلہ بن گیا تو پھر بے تکلف لوگوں سے انسان مانگ سکتا ہے. تو یہ نہیں ہوگا, رہنا رہو اسی طرح, ورنہ پتلی گلی سے نکلو. جو یہ سوچ اپنے اندر پیدا نہیں کرے گا وہ عزت کے ساتھ زندگی